बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन चीज़ें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया में जनरल H.S. पनाग, ये भारत में एक सीनियर जनरल रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं, अब बतौर दिफाई तज्जियाकार लिखते हैं। इन्होंने भारत की हुकूमत को, भारत की फौज को मशवरा दिया है कि फौरी तौर पर कुछ भी मत कीजिएगा, वगरना मार पड़ेगी, ठीक ठाक मार पड़ेगी। द प्रिंट भारत की एक वेबसाइट है, वहां पर आर्टिकल लिखते हुए इन्होंने जो चीज़ें की हैं और अपनी गवर्नमेंट को मशवरा दिया है, उसके बारे में मैं आपसे कहूँ कि जो मुसलसल हो रहा था ना इंडिया में कि हम यूं कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, इस पर जनरल पनाग ने, जो हमारे सरहद के साथ भी जिम्मेदारी अंजाम दे चुके हैं, भारत की हुकूमत को कुछ मशवरे दिए हैं। वो ये कहते हैं कि एक, सबसे पहले जज्बाती रद्दअमल से गुरेज करें। ये जो पहलगाम में वाकया हुआ है सयाहत के खिलाफ, ये उनका कहना है कि सबसे बड़ा हमला था, लेकिन हुकूमत को अवामी जज्बात के दबाव में आकर फौरी और गैर मोहतात फैसलों से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत है, इस बात का एहसास करें। वो ये कहते हैं पाकिस्तान एक जौहरी ताकत है और ये जो महदूद जंग होती है, इसकी सूरत में जवाबी कार्रवाई भरपूर कर सकता है। और पाकिस्तान, हम एक स्ट्राइक करेंगे, पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा, हम गोली चलाएंगे, पाकिस्तान गोली चलाएगा और भरपूर जवाब देगा। इसलिए भारत को मोहतात रहना चाहिए। महदूद और हिकमत अमली पर मबनी कार्रवाइयां, वो ये कहते हैं कि कर लें। जवाबी कार्रवाई के लिए फायर असॉल्ट्स, स्पेशल फोर्सेस के छापे, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार महदूद ऑपरेशंस जैसे इक़दाम किए जा सकते हैं, जो मुकम्मल जंग की तरफ लेकर ना जाएं। इनमें भी वो कहते हैं पाकिस्तान जवाब देगा। स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर हमलों से गुरेज करें। ये बड़ा हो रहा है इंडिया में कि हम हाफिज सईद का जो मरकज है मुरीद के में या बहावलपुर में, वहां पर बमबारी करेंगे और हम फौज के इस ठिकाने पर बमबारी करेंगे। उनका ये कहना है कि इन अड्डों पर आप हमला करेंगे, तनाज़ा बढ़ेगा, मुकम्मल जंग का खतरा पैदा होगा, मुकम्मल जंग कुछ दिनों के लिए होगी, आलमी ताकतें आ जाएंगी, इससे गुरेज करें। वो कहते हैं महदूद जंग का इम्कान है, मुकम्मल जंग से गुरेज करना चाहिए। जम्मू और कश्मीर के इलाके में महदूद और शदीद जंग की गुंजाइश मौजूद है। जब बर्फ पिघलेगी पहाड़ों पर, उसके बाद तो बहुत मौजूद है, तो दिफाई हिकमत अमली अपनानी होगी। जम्मू कश्मीर के अलावा दीगर इलाकों में दिफाई पोजीशन इख्तियार करके आलमी सतह पर भारत की नीयत वाज़ेह की जा सकती है कि भारत तनाज़े को महदूद रखना चाहता है। ये जनरल पनाग अपनी हुकूमत, अपनी फौज को मशवरा दे रहे हैं और उनका कहना है कि अवामी जज्बात के दबाव से बचना, हुकूमत बचे, अवाम के जो जज्बात हैं ये बड़े शॉर्ट टर्म और सियासी फवायद के लिए जंग का ऐलान ना करे, हुकूमत सोच समझ कर फैसले करे। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को जनरल पनाग ने, भारत के एक सीनियर जनरल ने यह मशवरा दिया है। इसके अलावा भी उनके सीनियर जनरल्स ये कहते हैं कि जंग लड़ना और जो उसकी कॉस्ट है वो इंडिया को कई बरस पीछे ले जाएगी। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की जंग लड़ने की कैपेसिटी है, कई दिनों तक कैपेसिटी है, तो पाकिस्तान भी जंग लड़ लेगा। और जब जंग लड़ लेगा, कन्वेंशनल वॉर लड़ लेगा, तो कन्वेंशनल वॉर लड़ने के नतीजे में उनका ये कहना है पाकिस्तान वैसे ही अच्छा खासा बुरे हाल में है, हम तरक्की कर चुके हैं तो हमारा कबाड़ा हो जाएगा। वो अपना एनालिसिस ये देते हैं। अब मैं आपसे एक और चीज अर्ज करूं, हमारे यहाँ बड़ी डिमांड हो रही थी कि वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ साहब या हमारी हुकूमत या मियां नवाज शरीफ साहब ये जवाब दें। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने सोशल मीडिया पर तो आकर जवाब नहीं दिया, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को मौका मिला, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल, यहां पर एक पासिंग आउट परेड से खिताब किया उन्होंने और कहा कि बगैर सबूत के इल्जाम तराशी की गई है, पानी हमारी लाइफलाइन है, किसी किस्म का समझौता हम नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज तंजीम, इत्तेहाद और कौमी मुफाद की तकमील और अज़्म का निशान है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपनी पेशा वराना सलाहियतों की वजह से एक नाम रखती है। पाकिस्तान वर्ल्ड पीस के लिए अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, आलमी सतह पर मुतनाज़ इलाका है, कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा और पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत की है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमने भारी नुकसान उठाया है और आपने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है। पहलगाम वाक़े पर बेबुनियाद इल्जामात
آپ نے لگائے ہیں پاکستان پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ شہباز شریف صاحب وہاں سے ثبوت آ جانے دیجیے، وہاں سے ثبوت آ جانے دیجیے، ثبوت دنیا کے سامنے، میڈیا کے سامنے رکھ لینے دیجیے ان کو، پھر اس کے بعد ہمارے سامنے وہ ثبوت آ جائیں، ہم ان کی جانچ کر لیں، ان ثبوتوں میں دم ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد ان سے تعاون کی بات کریں۔ ابھی وہ جس طرح سے 10ویں منٹ میں، یعنی 1:50 دوپہر وہاں یہ گولیاں چلتی ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 2:30 تک گولیاں چلتی رہیں، کم و بیش 40 منٹ، پھر اس کے بعد آپ ایف آئی آر کرواتے ہیں، اور ایف آئی آر کروانے کے بعد جو 2:30 کے آس پاس ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے تھے لوگ، اپنے بیرونی آقاؤں کے حکم پر لوگوں نے کیا ہے، اتنی جلدی وہیں پر موجود لوگوں نے یہ اسسمنٹ بھی کر لی، تفتیش بھی کر لی، تو ان کی طرف سے ثبوت آنے دے۔ اگر آپ ایسے تعاون کا اعلان کریں گے شہباز شریف صاحب، تو پھر دنیا کہے گی کہ بڑے کمزور ہیں، اور انہوں نے تو فوراً ہی گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ یہی بات آپ سے عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ نہیں کرتے، ذمہ دار ملک ایسے نہیں چلتے۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، یہ جو میجر گورو آریہ ہو گیا، پھر اس کے بعد جنرل بخشی ہو گیا، ارنب گوسوامی ہو گیا، یا ان کے کچھ اسی طرح کے لوگ ہو گئے، ان لوگوں کو اگر آپ سنیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان لوگوں نے بس منہ پر ڈائپر نہیں باندھا ہوا، وگرنہ یہ جو ہے وہ جس طرح سے کوئی فوجی گولی چلاتا ہے، یہ لوگ منہ سے جو ہے وہ گند اگلتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں نے جو باتیں کی نا، تم لوگ بھیک منگے ہو، کٹورا لے کے جاتے ہو، بھیک مانگتے ہو، آئی ایم ایف کے پاس بھیک مانگتے ہو، ورلڈ بینک کے پاس بھیک مانگتے ہو، تم لوگ ایسے کرتے ہو، تم اپنی حالت دیکھو، یہ باتیں ہو رہی تھی۔ تو میں نے کچھ ریسرچ کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بھارت کا اور پاکستان کا جو قرضہ ہے، اس کے نمبرز آپ دیکھ لیجئے۔ دسمبر 2024 کے نمبرز ہیں، بھارت پر جو بیرونی قرضہ ہے وہ ہے $718 بلین کا، یہ دسمبر 2024 تک کا ہے۔ پاکستان پر جو قرضہ ہے وہ ہے $131 بلین کا، بھارت کا $718 بلین، پاکستان کا $131 بلین۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ دونوں کے قرضوں میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کا قرضہ بہت زیادہ ہے، جو ایکسٹرنل ڈیٹس ہے۔ اب ایکسٹرنل ڈیٹ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، یہ بھارت کے $648.7 بلین تھے دسمبر 2023 میں، اس میں تقریباً کوئی اراؤنڈ 11% کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ جو ٹوٹل قرضہ ہے بھارت کا ایکسٹرنل ڈیٹ $718 بلین، یہ بھارت کے جی ڈی پی کا 19.4 کا ریشو بنتا ہے۔ پاکستان میں یہ 35.1 ہے، تو یہ ٹھیک ٹھاک زیادہ ہے اس لحاظ سے۔ مگر یہ جو بات ہو رہی ہے نا، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے قرضہ مانگتے ہو، تو بھارت کیا قرضہ کہاں سے لیتا ہے؟ بھارت کا قرضہ بھی ورلڈ بینک کا قرضہ ہے، آئی ایم ایف کا قرضہ ہے، جاپان کا قرضہ ہے، جرمنی کا قرضہ ہے۔ پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ ورلڈ بینک کا قرضہ ہے، آئی ایم ایف کا قرضہ ہے، چائنا کا قرضہ ہے۔ تو پاکستان نے ایسے قرضہ لے رکھا ہے۔ تو اس پر جو باتیں کی جا رہی ہیں، یہ باتیں بھارت کو زیب نہیں دیتی، بھارت پہ ٹھیک ٹھاک قرضہ ہے۔ بھارت کی حالت بھی اچھی خاصی پتلی ہے قرضے کے معاملے میں۔ دنیا بھر میں جو قرضے لینے والے ممالک ہیں، ان کی جو عالمی رینکنگ ہے، اس میں بھارت 24ویں نمبر پر ہے۔ پوری دنیا میں بھارت ہے 24ویں نمبر پر۔ پاکستان کا 59واں نمبر ہے قرضے لینے میں۔ ہاں، جو پاکستان کے پاس کتنے وقت کے لیے جو فارن ریزروز ہیں، ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں، وہ پچھلے کچھ عرصے میں بہتر ہوئے ہیں۔ بھارت کی جو حالت ہے وہ اس معاملے میں تھوڑی سی بہتر ہے، لیکن عالمی سطح پر قرض لینے والوں میں بھارت 24ویں نمبر پر ہے۔ تو جس منہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں نا، یہ میجر گورو آریہ، یہ ارنب گوسوامی اور اس طرح کے لوگ، ان کو زیب نہیں دیتا، یہ اپنے تمام کے تمام حقائق چھپانے کے بعد اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آخر میں آپ کو بتاؤں، سنو نیوز اس نے خبر دی کہ خفیہ اجلاس ہوا خیبر پختونخوا کے اراکین اسمبلی کا، اور اس خفیہ اجلاس میں علی امین گنڈاپور نے ان کو بہت ٹھیک ٹھاک رقم کے ساتھ یہ کہا کہ مائن اینڈ منرل بل جو ہے وہ منظور کروانا ہے، اور معدنیات کا بل منظور کروانے کے بدلے آپ یہ پیسے پکڑیں، اپنے اپنے حلقوں میں کام کروائیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ بل ہم منظور کروانے جانے۔ سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ کرنے والے اکاؤنٹس یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں گنڈاپور صاحب۔ تو میں نے
3 لوگوں سے, علی امین گنڈاپور کی ٹیم میں 3 لوگوں سے بات کی. میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, تو جو جواب ہے 3 لوگوں کا اس کو میں نے پھر پوائنٹس کی شکل میں آپ کے لیے لکھ لیا, میں بتا دیتا ہوں. جیسے جواب ہے, اٹ از جسٹ نتھنگ بٹ نان سینس. The amount is for annual ADP as it was decided about 6 months ago. اچھا, پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے ایک صاحب کی جانب سے, CM صاحب told the parliamentarians that if someone has forced you to pass the bill, whether that's me or the establishment, so tell the public everything on oath. گنڈاپور نے کہا ہے حلف دے اور بتا دینا سب کچھ, میں کہوں گا یا اسٹیبلشمنٹ کہے گی, یہ کابینہ کے ایک رکن بتا رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مجھ سے یہ بتا دیا گیا تو میں یہ گنڈاپور نے کس کو کہا ہے, میں اپنا نام یہ چاہوں گا کہ نہ لیا جائے, لیکن ہمیں یہ باقاعدہ اجازت دے دی گئی ہے. Not a single parliamentarian told about any call, message or meeting. پھر ایک اور صاحب کہتے ہیں, CM also told everyone in the meeting that show me a single article where we are giving the power or interference to the federal government or SIFC in the bill. So there was nothing like that in the bill. اچھا, اب ایک اور صاحب نے بتایا 1000 million for development that includes roads, protection walls, small dams for irrigation, tube wells, etc. Health and education is not included in this. Education and health will be treated on priority basis. اچھا, پھر اس کے بعد میں نے یہ پوچھا یہ خفیہ اجلاس تھا جیسا سنو نیوز بتا رہا ہے, تو ایک صاحب نے جواب دیا اس کا, not at all, it was an open invitation to all the parliamentarians as it was parliamentary meeting of the party. اب میں نے کہا پھر یہ سنو نیوز یہ خبریں کیوں دے رہا ہے, تو ایک صاحب نے کہا کہ ممکنہ طور پر ہمارے ہاں کوئی صاحب ہے جو اس طرح کی چغلیاں اور غلط چغلیاں کر رہے ہیں, یہ اپنے کچھ مقاصد پورے کر رہے ہیں اور یہ اس لیے کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بلو ورلڈ سٹی والوں کا, چودھری نعیم صاحب کا, سعد نذیر صاحب کا, ان لوگوں کا چینل ہے جو نون لیگ کے بڑے قریب ہیں, اس لیے یہ سارا پروپیگنڈا اس چینل کے ذریعے کیا جا رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.